بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پریویس لیسن میں فونیٹکس کے بارے میں پڑھا تھا، آج کا لیسن جو ہے اس میں ہم ریڈنگ کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھیں گے کہ ریڈنگ کرتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کیسے ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ریڈنگ جو ہے یہ ایک بہت اہم پروسیجر ہے۔ کسی بھی لیول پر آپ جب کوئی ریڈنگ کرتے ہیں تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو آپ نے ریڈ کیا ہے آپ کو کچھ چیزیں جو ہے ان کو ذہن نشین کرنا پڑتا ہے، پھر اسی کے حساب سے آپ نے آگے ان چیزوں کو فردر ڈیٹیل میں لے کے جانا ہوتا ہے یا اس کی ڈیٹیل آپ کو پتہ چلتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کا جو یہ لیسن نمبر 3 ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ آپ کی ریڈنگ سکل جو ہے اس کو امپروو کیا جائے، بہتر کیا جائے۔ It is the most important skill that you will need for success in your studies۔ یہ جب بھی آپ کوئی چیز اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں آپ کی کامیابی کے لیے یہ بہت اہم ایک مہارت ہے۔ If you read inaccurately, you will miss some of the information or idea that you read۔ آپ جب بھی کوئی چیز غلط پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کچھ معلومات کو مس کر دیں، چھوڑ دیں، یا کوئی آئیڈیا جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ If you read slowly، اگر آپ آہستگی سے پڑھتے ہیں، you will unnecessarily spend a lot of time in reading، تو آپ غیر ضروری طور پر زیادہ وقت صرف کریں گے۔ So your other work will suffer، اس طرح سے آپ کا دوسرا کام جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ Your ability to read English rapidly and accurately depends upon the purposeful practice۔ This lesson will introduce you the ways by which you can improve your reading skills۔ You learn to read by reading۔ You must continue to practice on your own later۔ This lesson is in 3 parts۔ یہ سبق 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ In the first part you will learn to identify the topic of the paragraph۔ اس کے پہلے حصے میں آپ ٹاپک جو ہے پیراگراف کا اس کو ریکگنائز کریں گے، اس کی پہچان کریں گے۔ دوسرے حصے میں آپ اس کے مین آئیڈیا کو پیراگراف کے دیکھیں گے۔ In the last part you will learn to recognize details which support the main idea۔ اور جو اس کا تیسرا حصہ ہے اس میں آپ اس کی ڈیٹیلز کو دیکھیں گے جو مین آئیڈیا کو سپورٹ کرتی ہے، یعنی سہارا دیتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، لیسن ہے، اس میں ہم 3 چیزیں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے پیراگراف کا ٹاپک کیا ہے، دوسرے مین آئیڈیا اس پیراگراف کا کیا ہے، اور تیسرا جو مین آئیڈیا کے ساتھ سپورٹیو آئیڈیاز ہیں وہ کیا ہیں۔ اس حوالے سے بیٹا آپ کوئی بھی پیراگراف پڑھتے ہیں تو اس کا ٹاپک سینٹنس جو ہے وہ 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر سیٹل ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 فرسٹ لائن، فرسٹ سینٹنس میں۔ نمبر 2 ان دا مڈ آف یور پیراگراف، آپ کے پیراگراف کے بالکل سینٹر میں، یا ایٹ دا اینڈ آف دا پیراگراف۔ ٹھیک، اینڈ آف دا پیراگراف جو ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آخر میں جو آخری سینٹنس ہوتا ہے اس کو آپ ٹاپک سینٹنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھنا بیٹا یہ ہے کہ ٹاپک سینٹنس کیا ہے، مین آئیڈیا کیا ہے اور ڈیٹیل کیا ہے۔ ٹاپک سینٹنس بیسیکلی از یوزڈ ایز دا ہک آف دا پیراگراف۔ جب بھی آپ کوئی پیراگراف لکھتے ہیں تو اس میں آپ کچھ پنچنگ لائن جو ہے وہ رائٹ کرتے ہیں، وہی پنچنگ لائن آپ کا ٹاپک آف دا پیراگراف ہوتا ہے۔ اب مین آئیڈیا کیا ہے، مین آئیڈیا اور ٹاپک میں ڈفرینس یہ ہے کہ جو مین آئیڈیا ہے وہ ٹاپک سینٹنس سے تھوڑا الیبوریٹڈ ہوتا ہے، یعنی بڑا ہوتا ہے، اور جو اس کی مزید فردر ڈیٹیلز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی تھرڈ تھنگ وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو ٹاپک سینٹنس ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوا مین آئیڈیا ہوتا ہے، اور مین آئیڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ سب آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کا ایک پیراگراف کمپلیٹ ہوتا ہے۔
نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ٹاپک آف دا پیراگراف. اس حوالے سے اس نے کچھ ایک ٹیکسٹ دیا ہے, اس کو ریڈ کرتے ہیں. If you are able to identify a topic paragraph, it will go long way in developing your reading ability. کہتا ہے کہ اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ پیراگراف کے ٹاپک کو پڑھ سکیں تو یہ آپ کے اندر پڑھنے کی قابلیت کو زیادہ دیر تک رکھ سکتا ہے. Good reader is quickly able to identify the topic of the paragraph. جو ایک اچھا قاری ہوتا ہے یعنی پڑھنے والا ہوتا ہے وہ پیراگراف کے ٹاپک کو بہت جلدی سے آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے, ریکگنائز کر لیتا ہے. واٹ از دا ٹاپک آف دا پیراگراف؟ پیراگراف کا ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ اٹ از دا سبجیکٹ آف دا ہول پیراگراف. یہ پورے پیراگراف کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آئی ای یعنی کہ, آئی ای کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ. وٹ دا ہول پیراگراف از اباؤٹ, کہ جو مکمل پیراگراف ہے یہ کس چیز کے بارے میں ہے. اٹ کین یوزولی بی ایکسپریسڈ ان دا ورڈ اور ٹو. اسے ایک یا دو لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے. وین یو ریڈ اے پیراگراف آسک یور سیلف دا کوسچن. جب آپ پیراگراف کو پڑھیں اپنے آپ سے یہ سوالات کریں. وٹ is the writer trying to say or discuss throughout the paragraph, کہ رائٹر جو ہے وہ پورے پیراگراف میں کیا کہنے اور کیا بحث کرنے کی کوشش کر رہا ہے. and the answer that comes up, اور جو آپ کا جواب ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے from your heart and mind, آپ کے دل و دماغ سے, will surely be the answer, تو وہ اس کا جواب ہوگا. Here are a number of short paragraphs taken from different textbooks. یہاں پر کچھ پیراگرافس مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں. At the end of each paragraph, 3 or 4 possible answers are given. Select one which you consider is the topic of the paragraph. اس میں بیٹا ٹیکسٹ 1 ہے, اس کو ویڈیو پاز کریں اور اس کو ریڈ کریں. اس کو ریڈ کرنے کے بعد دیکھیں ذرا کہ اس کا آنسر کیا ہوگا. ہوپ سو آپ نے ریڈ کر لیا ہوگا. ریڈ کرنے کے بعد آپ کا آنسر کیا ہے یہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے. مزید یہ کہ اس کا آنسر کریکٹ ہے جو وہ بھی میں ایٹ دا اینڈ آف دا ویڈیو بتا دوں گا. اس کے بعد بیٹا اسی طرح سیکنڈ ٹیکسٹ ہے, اس کا بھی آپ جو ہے اس کو پاز کریں ویڈیو کو اور ریڈ کریں. ریڈ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کا بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے. ہم آپ کو رپلائی کریں گے کہ کیا یہ درست ہے یا نہیں. ٹھیک, اسی طرح بیٹے اس کی پریکٹس بیٹے آپ نے کرنی ہے, اور یہ جتنی آپ زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. اس میں کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو جسٹ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے سب سے پہلے ریڈنگ جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ ریڈ کریں اس کو. نمبر 2 کمپریہنشن, یعنی کمپریہینڈ کریں, انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ کس طرح سے اس کا پاسبل آنسر ہو سکتا ہے. اچھا بیٹا اس حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کو بتانی ضروری ہیں کہ جب بھی ہم کوئی ورڈ پڑھتے ہیں تو وہ ورڈ 3 طرح سے میننگ دیتا ہے. جیسے ڈیووٹڈ ہے, ٹھیک ہے, یا اسی طرح اس پیراگراف میں باقی کچھ ورڈز جو یوز ہوئے ہیں. نمبر 1 اس کا ڈینوٹیٹیو میننگ ہوتا ہے کہ ڈکشنری میں اس کا کیا مطلب ہے. نمبر 2 اس کا کانوٹیٹیو میننگ ہوتا ہے. کانوٹیٹیو مین کانٹیکسچول میننگ, کس حوالے سے بات ہو رہی ہے, حوالہ متن کے حساب سے آپ نے اس کے میننگ کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. کوئی بھی ورڈ بیٹا ایک ہی میننگ کے ساتھ سٹک نہیں ہوتا, اس لیے آپ نے یہ 2 سٹیپس کرنے ہیں. تیسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے, انٹینڈڈ میننگ. 3 طرح کے میننگ ہوتے ہیں, ڈینوٹیٹیو ڈکشنری میننگ, کانوٹیٹیو کانٹیکسچول میننگ, انٹینڈڈ میننگ. انٹینڈڈ میننگ what the writer want to say, ٹھیک, یا what speaker want to say, ٹھیک ہے, اس کا اس سے کیا مراد ہے, اس لفظ کو اس نے جو استعمال کیا ہے تو کس سینس میں استعمال کیا ہے. تو یہ بیٹے
3 طرح کے میننگ ہوتے ہیں. جب آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے تو ان چیزوں کو آپ نے ذہن نشین کرتے ہوئے اس کو ریڈ کرنا ہے، اور ایٹ دا اینڈ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا آنسر کیا ہے. جو پہلے والا ہے پیراگراف، اس پیراگراف کا جو ہے دا امپورٹینس آف کلاسیفائنگ نیو پلانٹس اینڈ اسپیشیز، یہ اس کا آنسر ہے. اسی طرح ان کا بھی آپ بتائیں گے تو پھر ہم آپ کو کلیریفائی کر دیں گے کہ یہ آپ کا درست آنسر ہے. وہ اینڈ پہ اس نے تھوڑا اس کو ریویو کیا ہے. کہتا ہے کہ فرسٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دا ٹاپک آف دا پیراگراف، پہلا کام ہمارا پیراگراف کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. دوسرا کام جو ہے سلیکٹ دا مین آئیڈیا آف دا پیراگراف، دوسرا کام مین آئیڈیا کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تھرڈ، اس کی سپورٹیو ڈیٹیل جو ہے یا سپورٹیو مین آئیڈیاز جو ہیں وہ کیا ہیں. ٹھیک ہے، سب آئیڈیاز جو مین آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کیا ہیں. تو یہ 3 چیزیں بیٹا اس میں ہم نے سیکھی ہیں. اس کی جتنی آپ زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی یہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا، اور یہ آپ کی چیزیں جو ہے وہ امپروومنٹ کی طرف جائیں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور پریکٹس کیجیے گا. اللہ حافظ.